لله الذي من علينا في الهداية بالهداية وأنقذنا من الضلال بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النهاية وعلى آله وأصحابه ذوي الرعاية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال الكريم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره من أنفسنا محمد شكره فضل على الأمم. محمد راد رسول الله كاتبة محمد ساسد الأموال والبلاد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک له صلاۃ اور حضور سب سے کائنات مغفرت اور خدا زیزی بست کائنات باعث سے نیچے کائنات سجید جہان مقبوسہ زمان حامی لسان سید سرور المرسلین خاتم النبیین احمد المصطفیٰ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد نہایت معزز مستشار حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے جمعہ الرحمن کے عبادت کے اہتمام میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ اس جلال ان مقدس کشمیر کا سرسار خلق کائنات ہمارے سچی نبی آمین اور اس میں جلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آج کے جمعہ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے علم اور علماء کی فضیلت. سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ اس جلال ہمیں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے احکامات سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم حضرات خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر علم اور علماء کی فضیلت اور ان کی عظمت کے حوالے سے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال مختلف مثالوں سے اس حقیقت کو بیان کیا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر نہیں،
جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں، جس طرح زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں، اسی طرح ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ کہ جس کے پاس علم نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنا فرق نور اور اندھیرے میں ہے، جتنا فرق ایک اندھے اور بینے میں ہے، جتنا فرق زندہ اور مردہ میں ہے، اتنا فرق ایک عالم دین اور ایک غیر عالم دین میں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام کے ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ فرما دیجیے کیا وہ لوگ برابر ہیں ان کے جو علم والے ہیں، یہ ان کے برابر ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو رب ذوالجلال نے علم نہیں دیا؟ یعنی ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس علم موجود ہے، جو جانتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں، جن کے پاس علم نہیں۔ تو محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ لوگ برابر ہیں؟ مطلب استفہام انکاری ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ خالق کائنات جل جلالہ استفہام انکاری کے لحاظ سے یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب یہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ جن کو رب ذوالجلال نے علم دیا اور جن کے پاس علم نہیں۔ علماء وہ ہیں، علم والے وہ ہیں کہ جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے چنا ہے، رب ذوالجلال کا انتخاب ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان چنے ہوئے لوگوں کو یہ عظمت اور یہ فضیلت عطا کی کہ رب ذوالجلال انہیں اپنے دین کی فقاہت اور دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال من یرد اللہ بہ خیرا، خالق کائنات جل جلالہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، رب ذوالجلال اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اسے دین کا علم دیتا ہے، دین کی فقاہت، دین کی سمجھ رب ذوالجلال اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جس گھرانے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو رب ذوالجلال انہیں 7 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا رب ذوالجلال اس گھرانے کو دین کا علم، دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب ذوالجلال جس بندے کے ساتھ، جس گھرانے کے ساتھ اللہ اچھائی کا، بھلائی کا ارادہ کرے، رب ذوالجلال جس گھرانے کے ساتھ، جس بندے کے ساتھ محبت کرے، تو اس کی پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو، اس گھرانے کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم دین کی بنا پر ہی انسان اپنے دوسرے مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔ علم ہی کی بدولت رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام، اگرچہ دیگر بھی انبیاء ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو پوری دنیا پر بادشاہی اور حکومت عطا کی، یہ علم کی وجہ سے ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں پوری کائنات کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر رب ذوالجلال نے انہیں حکومت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے اگر رہائی ملی اور مصر کی حکومت ملی تو یہ بھی علم کی وجہ سے ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی عظمت اور ایک ایسی فضیلت ہے جو انسان کو جانوروں کے ساتھ، دوسرے مخلوقات کے ساتھ علم ہی کی بدولت انسان کو
جو ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اسے سجدے کر رہے تھے، اس کی پاکی اور اس کی حمد بیان کر رہے تھے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابھی ایک سجدہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کیا، ابھی باضابطہ انہوں نے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس کا سبب کیا تھا؟ حالانکہ عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دیگر فرشتے ہزاروں سال سے عبادت کر رہے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر اللہ پیدا فرماتا ہے، رب ذوالجلال حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے جس وقت فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کا جواب اس انداز میں دیا کہ رب ذوالجلال نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی اور اللہ نے فرشتوں سے ان کے نام پوچھے، لیکن فرشتوں کو چونکہ علم نہیں تھا تو انہوں نے معذرت کی کہ ہمیں ان اشیاء کا نام نہیں آتا۔ اب جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونی تھی، مخلوق نے ان چیزوں کو استعمال کرنا تھا، آدم علیہ السلام نے ان کے نام بھی بتائے، ان چیزوں کا استعمال بھی بتایا کہ ان کے نام کیا ہیں، ان چیزوں نے استعمال کہاں کہاں ہونا ہے، بلکہ ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے 7 لاکھ زبانوں میں دیا۔ یہ علم خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو اس علم کی بنا پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی عظمت دیگر فرشتوں پر بیان کی گئی کہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، پہلے دن سے ہی رب ذوالجلال نے یہ پیغام دیا کہ اگر انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہونا چاہتا ہے، ان سے امتیازی حیثیت لینا چاہتا ہے، تو وہ علم دین حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کی بنا پر ایک بندہ دوسرے انسانوں سے ممتاز حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ نمل کی ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر زمین پہ گردش کر رہا تھا تو ایک چونٹی نے بول کے کہا کہ اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری کے عالم میں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، کہیں تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے کچھ نہیں نہ جاؤ۔ چونٹی نے بول کے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے سوراخوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری کے عالم میں وہ تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونٹی، لیکن چونٹی کو بھی یہ علم تھا کہ اللہ کا نبی، اس کا نبی یافتہ جو امتی ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے کسی نبی جان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ لفظ بولے چونٹی نے کہ کہیں بے خبری کے عالم میں، یعنی انہیں پتہ نہ چلے، عدم توجہ کی بنا پر کہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں کچل نہ ڈالے، روک نہ ڈالے۔ چونٹی کو بھی یہ علم تھا کہ اللہ کا جو نبی ہے، اس کا نبی کی یافتہ جو امتی ہے، وہ کبھی بھی نبی جان کو بھی بغیر ہاتھ کے قتل نہیں کر سکتا۔ اس لیے چونٹی کو اس علم کی بنا پر رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی سرداری عطا فرما دی۔ چونٹی کو سرداری ملی تو اس کا سبب کیا ہے؟ علم۔ کہ چونٹی کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ کا جو نبی ہے، اس کا نبی کی یافتہ جو امتی ہے، وہ کسی جان کو نہاد قتل نہیں کر سکتا کہ نبی نے تربیت کی ہو پھر امتی ایک چونٹی کو بھی مارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو چونٹی اس علم کی بنا پر خالق کائنات جل جلالہ نے قیامت تک آنے والی ساری چونٹیوں کی سرداری اس چونٹی کو عطا فرما دی۔ اب دیکھو، یہ بھی فقہا نے
جب کوئی اسے بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے اسے چھوڑتا ہے، وہ کتا جا کے شکار کرے، اگرچہ اسے وہ مار بھی دے، اب اس شکار کیے ہوئے کتے کا وہ جانور، وہ شکار کھانا یہ حلال ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ جس کو سکھایا نہیں گیا بلکہ دونوں نے اگر مل کے اس شکار کو ہلاک کیا ہے، اسے مارا ہے، تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ اسے کھایا نہ جائے، کہ پتہ نہیں کہ یہ کس کتے نے اس کو مارا ہے، سکھائے ہوئے کتے نے مارا ہے کہ وہ کتا کہ جس کو سکھایا نہیں گیا تھا۔ اب دیکھو کہ وہ کتا کہ جس کو سکھایا گیا ہو اس کا کیا ہوا شکار کھانا حرام ہے، اور وہ کتا کہ جو سیکھا نہیں ہوا وہ شکار کرے تو اس کا شکار کھانا حرام ہے، وہ شکار ہی نہیں ہوگا، وہ مرتاد ہے۔ تو علماء کہتے ہیں دیکھو کتا سیکھ جائے تو وہ دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو ایک انسان اگر وہ سیکھ جائے تو وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز کیوں نہ ہوگا؟ کہ کتے کو اللہ یہ شان دے دیتا ہے کہ اس کی اجازی حیثیت بن جاتی ہے کہ وہ دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو ایک وہ کتا کہ جو سیکھا ہو وہ دوسروں سے ممتاز بنتا ہے، تو یقیناً انسان جب وہ علم حاصل کرے تو رب ذوالجلال اسے بھی دیگر انسانوں سے اجازی حیثیت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی جو عظمت اور جو فضیلت بیان کی، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کی شان دیگر انسانوں پہ یوں ہے کہ جس طرح ایک چودھویں رات کے چاند کی حیثیت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ چودھویں رات کا چاند ہو، عام رات کا چاند بھی ستاروں پہ شان رکھتا ہے، چاند چمک رہا ہو اگرچہ چودھویں کا نہیں، اس کی چمک، اس کی روشنی ستاروں کے سامنے کتنی نمایاں ہوتی ہے، لیکن چودھویں رات کا چاند پھر چودھویں رات کا ہے، چودھویں رات کا چاند
اوپر ہے، ان کا مقابلہ کرنا فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنا طویل سفر موجود ہے، فرمایا وہ عالم اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے آپ بھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا بندے کے اوپر ہے، اسی طرح اس عالم کا مقام و مرتبہ اس عابد کے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آپ بھی ہزاروں سال بھی عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچتا جو عالم دین ایک لمحے کی علم والی مجلس قائم کر کے وہ مقام پا لیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حبر الامہ ہے، اور میرا علیہ السلام نے 2 مرتبہ جن کے لیے دین کی فقاہت کی دعا کی، اللہم فقیہ فی الدین، اللہم فقیہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل صحابی، جس وقت صحابہ مشورہ کرتے اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، صحابہ بڑے بڑے کمال صحابہ کی میٹنگ ہوتی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کی میٹنگ کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو سب سے آگے بٹھایا کرتے تھے۔ ان کے علم کی وجہ سے، علم کی بنا پر بڑے صحابہ کی میٹنگ کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھتے۔ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک گھڑی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا، ایک گھڑی، یہ نہیں کہ 8 سال بیٹھے، 5 سال بیٹھے، 1 سال بیٹھے، 1 مہینہ بیٹھے، ایک گھڑی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا، اس کا درس سننا، فرمایا کہ یہ رات بھر کی نفلی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک طرف بندہ ساری رات نفلی عبادت کرے اور دوسری طرف کسی عالم کی مجلس کے اندر ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے، وہ عابد ساری رات عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچتا جو بندہ عالم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنے سے پا لیتا ہے۔ عالم دین کو عبادت کرنے پر بھی اللہ ثواب زیادہ دیتا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرے، اس کی وہ عظمت اور وہ مقام نہیں جو عالم دین کو علم پڑھنے پڑھانے پہ ملتا ہے، اور ایک ہے کہ عالم اگر خود عبادت کرے تو اس کو عبادت کرنے پر ثواب بھی عابد سے زیادہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عالم کی 2 رکعتیں، عالم دین 2 رکعت پڑھے، غیر عالم 70 رکعتیں پڑھے، غیر عالم 70 رکعتیں پڑھ کے وہ ثواب حاصل نہیں کرتا جو عالم دین 2 رکعت پڑھنے پر حاصل کر لیتا ہے۔ غیر عالم کی 70 رکعتیں اور عالم دین کی 2 رکعتیں، پر اس کا اتنا ثواب ہے کہ رب ذوالجلال عالم کو 2 رکعتوں پر غیر عالم کی 70 رکعتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور احیاء قلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم کی بات چلی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بتاتا چلوں کہ امام غزالی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے علم پڑھا تو علم پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ غریب تھے، کوئی کسی سیٹ کے بچے نہیں تھے، غریب خاندان کے ساتھ تعلق تھا، لیکن علم دین حاصل کرنے کا شوق بڑا تھا، دل میں طلب بڑی تھی کہ میں بھی علم حاصل کروں، قرآن پڑھوں، احادیث پڑھوں، ان کا علم حاصل کروں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک رئیس کا بیٹا تھا، اسے دور کسی علاقے سے ایک عالم دین پڑھانے کے لیے آتے، تو چونکہ وہ رئیس کا بیٹا تھا تو عالم
پھر دوسرا دن آیا، پھر سوال پوچھے، سفر ختم ہوا، سوال ختم نہ ہوئے، پھر تیسرا دن آیا، سوال ختم نہ ہوئے، سفر ختم ہوا۔ امام غزالی کہتے ہیں 10 سال میں نے اسی طرح استاد کے ساتھ چل چل کے سوال پوچھ پوچھ کے علم حاصل کیا ہے۔ آج جو وقت کا امام بنا ہوں تو میرے دل کے اندر تڑپ اتنی تھی، 6 میل کا سفر ہر روز پیدل طے کر کے سوال بھی پوچھے ہیں، علم بھی حاصل کیا ہے۔ یہ اس علم میں دین حاصل کرنے کی طرف کا عالم ہے کہ آج رب ذوالجلال نے مجھے وقت کا امام بنا دیا ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال عابدوں کو، مجاہدوں کو حکم دے گا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں جانے کا حکم ہوگا، عبادت گزار مجاہد جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب علماء جنت میں جانے لگیں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں روک دیا جائے گا۔ اب علماء روکنے کا سبب نہیں جانتے کہ روکا کیوں گیا، عرض کریں گے اللہ عابد تو جنت میں چلے گئے، مجاہد تو جنت میں چلے گئے، اگر یہ عبادت گزار بنے تو یہ ہمارے علم کی وجہ سے بنے، ہم نے علم پھیلایا ہے، ہم نے بتایا عبادت کا ثواب کیا ہے، ہم نے بتایا کہ جہاد کی فضیلت اور جہاد کی عظمت کیا ہے، یہ دین کو ہم نے ان تک پہنچایا، یہ ہمارے بتانے کی وجہ سے عابد بنے، مجاہد بنے، یہ تو جنت میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں روک دیا، سبب کیا ہے؟ رب ذوالجلال حکم دے گا عابد جنت میں چلے گئے، مجاہد جنت میں چلے گئے، لیکن تم میرے دین کے علماء ہو، تمہاری شان یہ ہے، تم اکیلے جنت میں کیوں جاتے ہو؟ یہ دیکھو سامنے جہنمیوں کی صفیں لگی ہیں، ان میں سے جن جن کو تم پہچانتے ہو اس کی شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کرنے سے میں انہیں بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اکیلے جنت میں نہ جا، تمہاری شان اور تمہاری عظمت یہ ہے، جن جن کی تم شفاعت کرو گے تمہارے کہنے پہ میں انہیں بھی جنت دیتا جاؤں گا۔ تمہاری شفاعت آج میرے دربار میں قبول ہوگی، جس کی تم شفاعت کر دو گے تمہارے کہنے پہ رب ذوالجلال اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے! یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عالم دین کو ایک نظر دیکھنا، ایک ہے اس کی باتیں سننا، عالم دین جو باعمل عالم دین ہے ہمیں اسے ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سال بھر کی وہ عبادت کے جس میں راتوں کے نوافل شامل، جن روزوں والے شامل، فرمایا کہ سال بھر کی نفلی عبادت کر کے بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا جو باعمل عالم دین کو ایک نظر دیکھنے سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا، باعمل عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا، 1000 رکعتیں، 1000 رکعتیں، 1000 نفلی روزے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنا، 1000 بیماروں کی تیمارداری کرنا، یہ اس سے کہیں زیادہ شان والا ہے کہ بندہ کسی عالم دین کی مجلس میں ایک لمحہ جا کے بیٹھ جائے۔ ایک طرف وہ بندہ جو 1000 رکعتیں پڑھے، 1000 روزے رکھے، 1000 جنازوں میں شرکت کرے، ایک جنازے کا ثواب اتنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جنازے میں شرکت کرے اللہ اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، ایک قرات، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفن تک وہاں موجود رہے اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ پوچھا گیا محمود قرات کیا ہے؟ فرمایا ایک قرات بہت پہاڑ جتنا ہے، ایک قرات بہت پہاڑ جتنا۔ اب 1000 جنازوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا 1000 جنازوں پہ شرکت کرنے، 1000 بیماروں کی بیمار پرسی کرنے، اسے وہ مقام نہیں ملتا جو عالم دین کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنے پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، فرمایا کہ جاہل کا عبادت کرنا اور ایک طرف عالم
مقبول ہے اور اتنی شان والا ہے کہ جاہل عبادت کر کر کے وہ مقام نہیں پاتا جو عالم دین سو کے حاصل کر لیتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اس حال کے اندر موت آئے یا وہ علم پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو, دو باتیں بیان کی, یا عالم ہو یا متعلم ہو, علم پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو, اس حالت کے اندر اگر اسے موت آ جائے, فرمایا اس کا اور نبیوں کے درجے کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. جنت میں اللہ اسے نبیوں کے اتنا قریب والا درجہ دے گا کہ نبیوں اور ان لوگوں کے درمیان کے جو علم پڑھتے پڑھاتے فوت ہوئے, فرمایا کہ نبیوں اور اس عالم کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے, بلکہ ایک حدیث کے اندر وہ لفظ ہی 3 مرتبہ حضور نے یہ دعا کلمات ارشاد فرمایا, رحمت اللہ علی خلفائی, رحمت اللہ علی خلفائی, رحمت اللہ علی خلفائی. اللہ میرے خلفاء پہ رحمت فرمائے, اللہ میرے خلفاء پہ رحمت فرمائے. صحابہ نے پوچھا محبوب آپ کے خلفاء کون ہیں, خلفاء سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو میرے خلفاء کون ہیں, الذین یحیون من سنتی ویحکمونها الناس. فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا درس دیتے ہیں, لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں, خود بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں, خود علم پڑھتے بھی ہیں, لوگوں تک علم پھیلاتے بھی ہیں. فرمایا یہ میرے خلفاء ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے خلفاء کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا مانگی. اور میرے محبوب کی دعا تو وہ دعا ہے, ایک مرتبہ دعا کر دے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ محبوب 3 مرتبہ جن خلفاء کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا مانگے, اندازہ کرو ان علماء کے اوپر جتنی اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہوگی. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں تک علماء کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. فرمایا کہ صبح کرو اس حالت میں کہ تم عالم دین ہو, معلما علم سیکھنے والے ہو, یعنی علم دین کے طالب ہو, علم حاصل کر رہے ہو, اس حالت میں تمہاری صبح ہو. فرمایا کہ اگر اس حالت میں نہیں اور متعلما, یا تم علم پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو, اس حالت میں تمہاری صبح ہونی چاہیے. فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے, علم دین پڑھ بھی نہیں رہے پڑھا بھی نہیں رہے, اور مستمعان, پھر اس حالت میں صبح کرو کہ تم کسی عالم دین کے سننے والے ہو, یعنی عالم دین کے سننے والے بن جاؤ. کسی عالم کی گفتگو کو سننے والے, اس عالم دین کی, یا وہ بندہ کہ جو علم دین ابھی حاصل کر رہا, ابھی طالب علم ہے, اس کی یا عالم دین کی گفتگو کو سماعت کرنے والے بن جاؤ. فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, او محبن, یا پھر ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ, ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ, ان کے محب بن جاؤ. جو دین کے طالب علم ہے ان سے پیار کرو, جو دین پھیلانے والے علماء ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اس حالت میں تمہاری صبح ہو. 4 چیزیں میرے محبوب نے بیان کی, یا تو علم پھیلانے والے ہو, یا خود علم دین حاصل کرنے والے ہو, یا ان کی گفتگو سننے والے ہو, یا ان سے پیار کرنے والے ہو, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے, ان کے ساتھ پیار کرنے والے, عالم دین یا وہ طالب علم ان کی ضروریات کو پورے کرنے والے, ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ. فرمایا ان 4 حالتوں میں اگر تمہاری موت ہو جائے تو رب ذوالجلال تمہاری دنیا بھی روشن کر دے گا, آخرت بھی روشن فرما دے گا. اب دیکھو وہ خوش نصیب والدین اور وہ خوش نصیب اساتذہ کہ جو بچوں کو علم دین پڑھاتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. وہ خوش نصیب والدین کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو ترجیح نہیں دی, دین کی تعلیم کو ترجیح دی, اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا,
مقام اور مرتبے پہ اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ رب ذوالجلال نے انہیں شانیں کتنی عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی جو قسمیں جب میرے محبوب نے بیان کی تو فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم گھوڑے کی وہ ہے کہ جو بندے کے لیے نفع مند ہے، یعنی وہ گھوڑا کہ جس میں بندے کے لیے برکت ہے، اور ایک وہ گھوڑا کہ جو بندے کے لیے پردہ پوشی ہے، اور ایک وہ گھوڑا کہ جو سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 قسمیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی۔ فرمایا کہ وہ گھوڑا کہ جو بندے کے لیے اجر ہو، کہ جس میں بندے کو اجر ملے، پہلی قسم وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ گھوڑا ہے کہ جسے بندہ فی سبیل اللہ قرار دے دے کہ یہ گھوڑا فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا اس میں اس بندے کے لیے اجر ہی اجر ہے، یعنی گھوڑا رکھا ہے پاس لیکن اس نے وقف کر دیا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، اس میں مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اسے میں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوگا۔ مجاہد جب جہاد کرنے کے لیے جا اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال کرے، جب کفار کا مقابلہ کرنا ہو تب یہ گھوڑا اس وقت استعمال کیا جائے۔ فرمایا وہ گھوڑا اس کے مالک نے اس کے گلے میں لمبی رسی ڈال کے اسے باندھ دیا ہے کسی چراگاہ کے اندر، یعنی اتنی کوشش بھی نہیں کرتا مالک کہ خود اس کے لیے چارہ کاٹ کے لائے پھر اس کے آگے رکھے، نہیں۔ فرمایا صرف گلے میں لمبی رسی ڈال کے اسے چھوڑ دیا کہ خود ہی چلتا پھرے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جہاں جہاں تک چلے گا، جتنے دن کے چلے گا، ہر دن کے پہ اللہ مالک کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھوڑا کہ جو اشرف المخلوقات میں سے نہیں، عام مخلوق میں سے ہے، لیکن رکھا ہے اس نے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ فرمایا وہ گھوڑا جہاں تک وہ چلتا جائے گا، جتنے دن کے چلے گا، ہر دن کے پہ اللہ مالک کو ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ اب اندازہ کرو مالک خود کاٹ کے گھاس لایا نہیں، بڑے اہتمام سے گھوڑے کے آگے رکھی نہیں، صرف گلے میں لمبی رسی ڈال کے چھوڑ دیا، خود چلتا پھر۔ فرمایا جتنے دن کے چلے گا ہر دن کے ایک نیکی ملے گی۔ پھر مزید حضور فرماتے ہیں پھر اگر وہ گھوڑا رسی کھینچ کے وہ رسی توڑ لے، توڑ کے بھاگ جائے، فرمایا جہاں تک بھاگ کے جائے گا ہر قدم پہ بھی اللہ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھاگ کے گیا ہے، جتنے قدم چلے گا، یا مطلب یہ ہے کہ رسی لمبی باندھی ہے، جتنے قدم چلتا جائے گا ہر قدم پہ رب ذوالجلال مالک کو ایک نیکی عطا فرماتا جائے گا۔ اب اندازہ کرو ابھی باندھا ہوا ہے، ابھی وہ میدان جہاد میں نہیں جا رہا، میدان جہاد میں جاتے ہوئے جتنے قدم اٹھانے ہیں اس پر جو مالک کو ثواب ملنا ہے وہ الگ ہے، ابھی صرف باندھا ہوا ہے، ابھی اس کی زمین میں اس کی ملکیت میں قدم اٹھا رہا ہے، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا جو فی سبیل اللہ ہے وہ جب پانی پیتا ہے، فرمایا پانی بھی مالک نے اٹھا کے برتن اس کے سامنے نہیں رکھا، وہ خود رسی توڑا کے گیا ہے یا رسی بندھی ہوئی ہے، خود پانی پینے چلا گیا۔ میرے آقا فرماتے جتنے قطرے پیے گا ہر قطرے پہ اللہ مالک کو ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے وہ گھوڑا جو فی سبیل اللہ ہے اگر وہ لید کرے، وہ پر لید کرے، پر اس لید کو بھی عام نہ سمجھو، فرمائے یہ لید کل بروز قیامت نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے اللہ گناہوں کے مقابلے میں توڑے گا، نیکیوں والے پلڑے میں اس گھوڑے کی لید بھی توڑی جائے گی۔ اب اندازہ کرو کہ وہ گھوڑا جو جانور ہے اشرف المخلوقات میں سے نہیں، لیکن مالک نے رکھا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے استعمال کے لیے، اس گھوڑا چلے تو
بیان کر سکو. سبحان اللہ. اندازہ کرو رب ذوالجلال جب گھوڑے پر اس مالک کو اتنا مقام دیتا ہے تو والدین کے جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، دنیاوی تعلیم کے ہم مخالف نہیں، دنیاوی تعلیم پہ تو آج لاکھوں خرچ کیا جاتا، لیکن دین پڑھنے پڑھانے پر بھی والدین اپنے اولاد کی تربیت، ان کی ضروریات کو پورا کریں تو رب ذوالجلال انہیں ان والدین کو کتنا مقام اور مرتبہ دے گا. اس حدیث کے تناظر میں ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم اس عالم دین اور اس کے والدین کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکیں. لہٰذا یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ملی کہ ہم علم پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے، لیکن یہ توفیق تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم کسی دین پڑھنے والے کی مدد کر سکیں، اس کے اخراجات کو پورا کریں، جہاں وہ پڑھ رہا ہو اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، جہاں اس کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے اس مدرسے کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اس عالم دین کی ضروریات کو پورا کریں. یہ وہ عمل ہے کہ رب ذوالجلال اس عمل پر بھی تعاون کرنے والوں کو بھی ڈھیروں ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. چونکہ ٹائم ہو چکا، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا رب ذوالجلال اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا